فیصل آباد میں منافع خور مافیا بے لگام، اشیاء کی من مانی قیمتیں، مہنگائی کا جن اژدہا بن کر غریب عوام کی زندگیاں نکلنے لگا۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس افسروں کو ماموں بنانے لگے۔ فرضی کاغذی کارروائیاں اوپر سب اچھا کی رپورٹس، سرکاری بابو 22 ستمبر کے بعد اب تک ریٹ لسٹیں فراہم نہ کر سکے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی نااہلی، منافع خوروں کو کھلی چھٹی مل گئی۔ اشیاء خورنوش کی زائد قیمتوں پر دھڑلے سے فروخت جاری۔ دکانوں پر 22 ستمبر کے بعد سرکاری ریٹ لسٹ تک نہ پہنچ سکی۔ ریٹ لسٹ کے مطابق پیاز 140 روپے جبکہ بازار میں 160 روپے میں بک رہا ہے۔ دیسی لہسن ریٹ لسٹ میں 520 جبکہ بازار میں 80 روپے اضافے کے ساتھ 600 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ چاول بناسپتی کی قیمت 316 جبکہ بازار میں 360 سے 380 میں دستیاب ہے۔ 1 کلو آٹے کی قیمت 135 روپے سے 145 تک جا پہنچی۔ انتظامیہ کی نااہلی پر نالا شہری کہتے ہیں دکاندار ریٹ لسٹ نہیں لگاتے اور اشیاء مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے سب کچھ ٹھیک کے بلند و بالا دعوے، کاغذی اور اعداد و شمار سے حکام کو مطمئن کرنے کی کوششیں، عوام کو جھوٹی تسلیاں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کا کہنا تھا نومبر میں 55 مجسٹریٹ نے 33,108 انسپیکشنز کی۔ پرائس کنٹرول کے خلاف ورزی پر 23 مقدمات درج کروائے گئے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی رپورٹ ڈپٹی کمشنر کو بھیج دی۔ پنجاب گورنمنٹ بالکل اس معاملے میں سیریس ہے کہ جتنی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے پرائس کنٹرول ایکٹ کی، اس کے خلاف جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں تقریباً 1,15,00,000 سے زائد جو ہے وہ اس مہینے میں فائن کیے گئے ہیں اور 107 بندوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 29 FIR درج کروائی گئی ہیں۔ فیصل آباد میں انتظامیہ کے سب اچھے کے دعوے، دوسری جانب مہنگائی کے ستائی عوام، منافع خوروں کے رحم و کرم پر غریب کسی مسیحے کے منتظر۔ کیمرامین حسن چوہان اور ساتھی رپورٹر وکاس بیگ کے ہمراہ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کا فائدہ عوام تک منتقل نہ کیا جا سکا۔ جھنگ کی ضلع انتظامیہ نے تاجروں اور کریانہ ایسوسی ایشن کی مشاورت سے رواں ماہ کے لیے اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مقرر کر دیں۔ چاول 10 اور دالیں 30 روپے کلو تک مہنگی، عوام کے لیے 2 وقت کا نوالہ مزید مشکل ہو گیا۔ ضلع جھنگ میں چاول کائنات 10 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے فی کلو پر پہنچ گیا۔ دال مسور 5، دال ماش 10 اور دال مونگ 20 روپے کلو مہنگی کر دی گئی۔ چاول سپر باسمتی پرانا 285 اور نیا 265 روپے کلو میں دستیاب۔ کالا چنا 180 روپے، چنا سفید 290 روپے کلو پر برقرار۔ دال ماش مہنگی ہو کر 480 اور دال مونگ 230 روپے کلو کر دی گئی۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ گیس نہ آنے کے باعث 2 وقت کا کھانا بنانا بھی مشکل ہو گیا۔ صبح سویرے گیس غائب ہونے کے باعث بچے ناشتہ بھی نہ کر سکے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ فیصل آباد کی گلستان کالونی میں گیس لوڈ شیڈنگ کے باعث معمولات زندگی متاثر ہو گئی۔ گیس نہ آنے کے باعث 2 وقت کا کھانا کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ خواتین پریشان، کہا موسم تبدیل ہوتے ہی گیس کی بندش شروع ہو جاتی ہے۔ گیس نہ آنے کے باعث بچے آج ناشتہ بھی نہیں کر سکے۔ بچے جب اسکول سے آتے ہیں تب بھی گیس میں اثر نہیں ہوتی۔ روزانہ بامشکل 5-6 گھنٹے گیس آتی ہے۔ صبح کا یہ تھا کہ 9 بجے پورے گیس بند ہو جاتی ہے، یعنی آپ کو اسکول ٹائمنگ کے حساب سے اٹھنا پڑتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کو ویسے ہی گھر میں چھوٹے بچے لیٹ اٹھتے ہیں۔ میں نے تو صبح ناشتہ کر لیا تھا لیکن میرے چھوٹے بھائی نے نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے لیے اب صبح سے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ناشتہ بنا لیں، اب گیس آئے گی اب گیس آئے گی، لیکن نہیں، وہ 12 بجے ہی گیس آنی ہے، تب تک تو دوپہر کے کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ ننھے بچے نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے لیکن بہن نے ابھی تک ناشتہ نہیں دیا۔ 2 گھنٹے سے ناشتے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ جو سی میری آپی ہیں وہ کھانا پکا رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے گیس کا چولہا کھول کے دیکھا تو گیس ذرا سی بھی گیس نہیں آ رہی۔ تو میں نے آپی کو کہا پھر اب ہمیں تو بہت بھوک لگی ہے، تو بار بار میں آ کے بار بار آپی کو دیکھ ہی جاؤں کہ آپی کھانا بنا رہی ہیں کہ نہیں۔ کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ سے جہاں شہری ذہنی اذیت میں مبتلا ہیں، وہیں شہریوں کو ناشتہ، دوپہر کا کھانا باہر سے مہنگے داموں خریدنا پڑتا ہے، جس سے نہ صرف معمولات زندگی بلکہ ماہانہ ہر گھر کا بجٹ بھی متاثر ہو رہا ہے۔ کیمرامین محمد وحید کے ساتھ خزہ لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ واسا کا ملت چوک ڈسپوزل کیپیسٹی کی بڑھانے کا منصوبہ لٹک گیا۔ اکتوبر میں ملت چوک ڈسپوزل کی کیپیسٹی 40 سے بڑھا کر 100 کیوسیک کی جانا تھی، مگر دسمبر کے آغاز پر بھی ملت چوک ڈسپوزل کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔
फैसलाबाद के शहरियों को निकासी आब के मसाइल से निजात ना मिल सकी। वासा के कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ताखीर का शिकार हो गए। मिल्लत चौक डिस्पोजल का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत के 2 माह बाद भी मुकम्मल ना हो सका। 6 अक्टूबर तक मिल्लत चौक डिस्पोजल की कैपेसिटी 40 से बढ़ाकर 100 क्यूसी की जाना थी। फंड्स की अदम फरहमी के बायस मिल्लत चौक डिस्पोजल पर गुज़श्ता 15 रोज से तामीराती काम बंद है। मिल्लत चौक डिस्पोजल की कैपेसिटी बढ़ाने से कई इलाकों के सीवरेज मसाइल हल होंगे, जिनमें गुलिस्तान कॉलोनी, अमीन टाउन, जौहर कॉलोनी, मलिकपुर के इलाके शामिल हैं। इन मंसूबों की तकमील से फैसलाबाद के शहरियों को निकासियाब के मसाइल से निजात मिलेगी। ताहम डिस्पोजल स्टेशन की तामीर में ताखीर पर वासा हुकाम मौकिफ देने से गुरेजा हैं। कैमरामैन अशफाक बुखारी के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। किसी भी शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए ज़िला हुकूमत के मातहत इदारे पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का किरदार इंतहाई अहम होता है। पौधे लगाए या ग्रीन बेल्ट सजाए जाते हैं, मगर PHA फैसलाबाद में उल्टी गंगा बहने लगी। ग्रीन बेल्ट सरसब्ज बनाने वाला इदारा खुद ही शहर की खूबसूरती का दुश्मन बन गया। जानते हैं फैसलाबाद से खलजा लियाकत की रिपोर्ट में। PHA फैसलाबाद में क्रिसेंट ग्राउंड के साथ ग्रीन बेल्ट को खराब करने में शरीके जुर्म बन गई। PHA ने भी गंदगी में इजाफा करने के लिए ग्रीन बेल्ट पर लगाए दरख्त काट कर वहीं फेंक दिए। जगह जगह कूड़े के ढेर पहले ही मौजूद थे। रही सही कसर PHA ने झाड़ियां फेंक कर पूरी कर दी। जगह जगह कूड़े के ढेर और गंदगी ग्राउंड खेलने के लिए आने वाले मासूम बच्चों के लिए वबाले जान बन गई। जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलने वाले बच्चे PHA की नाअहली की बदौलत बीमार पड़ने लगे। कहते हैं क्रिसेंट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं, मगर अब बदबू और ताफुन ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया है। हम यहाँ पर रोज खेलने आते हैं, मगर यहाँ पर वो इतना कूड़ा लोग फेंकते हैं जिसकी वजह से हम बीमार आते हैं, और PHA ने इसको उठाने के बजाय यहाँ पर दरख्त भी काट कर फेंक दिए। बच्चों का मजीद कहना था कि PHA को चाहिए था कि ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती के लिए काम करती, मगर अहम इदारे की अपने काम की तरफ तवज्जो नहीं। नन्हे बच्चों की मुतलका हुकाम से PHA की नाअहली पर सख्त एक्शन लेने की अपील। हम हर वीक में तकरीबन बीमार हो जाते हैं। इधर स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है, इसी वजह से कूड़ा वगैरह भी बहुत होता है, खेलना मुश्किल हो जाता है। हमें शौक है खेलने का, यही ग्राउंड है। फैसलाबाद की जिला इंतजामिया के मुतलका हुकाम को ग्रीन बेल्ट की बहाली करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। एंटी करप्शन में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हाई टेक लैब में मुबैना करप्शन के इंक्वायरी फरीकैन को तलब कर लिया गया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की हाईटेक लैब में मुबैना करप्शन पर एंटी करप्शन ने इंक्वायरी शुरू कर दी। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद में फरीकीन को 4 दिसंबर को तलब कर लिया गया। वाइस चांसलर को जाती हैसियत में पेश होने का नोटिस जारी। रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार समेत दीगर हुकाम की भी तलबी। फरीकीन को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। हाईटेक लैब में 2014 में सामान की खरीदारी में मुबैना तौर पर करप्शन की गई। गवर्नर पंजाब ने एंटी करप्शन को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया था। 3 रुकनी कमेटी ने करप्शन की रिपोर्ट गवर्नर को अरसाल कर दी थी। फैसलाबाद डॉल्फिन फोर्स की कैरेक्टर बिल्डिंग ना हो सकी। सिटी 41 ने वजह ढूंढ निकाली। डॉल्फिन फोर्स से मखसूस ग्रुप की सालों से इजारादारी, तमाम सहूलियात से लैस होने के बावजूद डॉल्फिन अपने क़याम के मकासद पूरे ना कर सकी। फैसलाबाद डॉल्फिन फोर्स की करैक्टर बिल्डिंग ना हो सकी। सिटी 41 ने वजह ढूंढ निकाली। डॉल्फिन फोर्स में मखसूस ग्रुप की सालों से उजारादारी ने करैक्टर बिल्डिंग की तरफ कोई तवज्जो ना दी। डॉल्फिन फोर्स के इंचार्ज 4.5 साल से तैनात हैं। मुहर्रिर डॉल्फिन फोर्स 5.5 साल से, इंचार्ज MT ब्रांच 3 सालों से तैनात चले आ रहे हैं। 13 लाख रुपए मालियत की हैवी बाइक्स होने के बावजूद डॉल्फिन अपने क़याम के मकासद पूरे ना कर सकी। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच ने फैसलाबाद डॉल्फिन फोर्स का मुस्तकिल DSP तैनात करने की सिफारिश की है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक बार फिर माली मसाइल का सामना। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का मसला पैदा होने लगा। फंड्स की कमी के बायस क्रिसमस पर तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल होगी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को एक बार फिर माली मसाइल का सामना। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का मसला पैदा होने लगा। कंपनी हुकाम का कहना था कि फंड्स की अदम फरहमी के बायस क्रिसमस पर तनख्वाह की अदायगी मुश्किल होगी। दूसरी जानिब मुलाजमीन ने भी बर वक्त तनख्वाह ना मिलने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा अगर क्रिसमस से पहले अगले माह की तनख्वाहें अदा ना हुई तो शहर में सफाई का अमल बंद कर दिया जाएगा। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का किरदार इंतहाई अहम है। बेहतर निताइज और शहर में सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करने के लिए हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर कंपनी को वसाइल फराहम करना होंगे। कैमरामैन जुनेद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद के थाना बरारा कॉलोनी में SSP इन्वेस्टिगेशन राय मोहम्मद अजमल की खुली कचहरी। सर्कल अफसरान, SHOs, इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस शरीक।
سائلین کے مسائل سنے، موقع پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل کی تھانہ بٹالہ کلونی فیصل آباد میں کھلی کچہری۔ ایس پی عثمان منیر سیفی، اقبال ڈویژن کے سرکل افسران، مختلف تھانوں کے ایس ایچ اوز اور انویسٹیگیشن انچارج بھی شریک ہوئے۔ کھلی کچہری میں مرد و خواتین سائلین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ ایس ایس پی محمد اجمل نے موقع پر سائلین کے مسائل حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ قتل اور اقدام قتل کے مدعیان نے کھلی کچہری میں شکایات بتائیں۔ موقع پر ہی موجود انچارج انویسٹیگیشن سے شکایت پر پوچھ گچھ کی گئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل کہتے ہیں کھلی کچہری کا مقصد عوام کو دہلیز پر انصاف فراہم کرنا ہے۔ کھلی کچہری کا جو ہے ہمارا مقصد مین یہ ہے کہ مطلب یہ عوام کے پاس آ کے سب سے پہلے اور یہاں پہ مطلب ان کے جتنے بھی مسائل ہیں، خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مرڈر کے کیسز ہیں اور ایسے ہینیس کیسز جتنے بھی ہیں ان کا یہاں پہ ہماری پوری سٹاف یعنی پورے ٹاؤن کا عملہ، ایس پی صاحب، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن سب موجود ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ادھر ہی ان کا جو بھی ہے فیصلہ ہم کریں، ان کو کہیں دھکے نہ کھانے پڑیں۔ ایس پی عثمان منیر سیفی کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں سائلین کو فوری انصاف فراہم کرنا ممکن ہوتا ہے۔ پرپز اور مقصد صرف ایک ہے کہ جب یہاں پہ کھلی کچہری لگائی جاتی ہے، کسی بھی علاقے میں کھلی کچہری لگائی جاتی ہے تو وہ ڈفرینٹ جو دفاتر سے ایک درخواست ہو کے آنی ہے، پہلے ایس ایس پی آفس، پھر ایس پی آفس، پھر ڈی ایس پی، ان تمام چیزوں کو ہم کٹ کرتے ہوئے موقع پہ وہاں پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ جس بندے نے جو ایکشن لینے ہیں موقع پہ اس کا ایکشن ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح ہم کنٹینیو رہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن رائے محمد اجمل نے تفتیشی افسران کو مقدمات کی جلد از جلد میرٹ پر تفتیش کرنے کی ہدایت کی اور ہفتہ وار کھلی کچہری لگانے کا اندیا بھی دیا۔ کیمرہ مین محمد عرفان کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصلہ آج کرنا ہے اگر کل بچے کو چلنا ہے۔ پولیو عمر بھر کی معذوری، بچاؤ کے لیے ویکسین ضروری ہے۔ فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ کتنے بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انسداد پولیو مہم کا ٹارگٹ پورا نہ کر سکی۔ مقررہ ہدف 15,36,000، 14,74,590 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ پولیو ٹیموں کو 1,18,000 سے زائد بچے گھروں میں نہ ملے۔ پولیو مہم میں اتوار تک توسیع کر دی گئی۔ محکمہ صحت کی 4800 ٹیمیں ضلع بھر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں۔ چنیوٹ میں انسداد پولیو مہم کا ہدف 2,91,199، 2,39,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ مہم کے دوران 1,0467 پولیو ٹیموں نے بچوں کو قطرے پلائے۔ سی او ہیلتھ کی زیر صدارت پوسٹ پولیو میٹنگ ہوئی۔ یو سی انچارجز اور میڈیکل افسران نے شرکت کی۔ پولیو مہم میں حاصل ہونے والے اہداف اور کمزوریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق نے بریفنگ دی، بولے 100% نتائج حاصل کیے، جو بچے گھروں میں موجود نہیں تھے ان کی فہرست بنا لی گئی ہے۔ جنگ میں انسداد پولیو مہم کا 103% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ 5,61,409 بچوں کا ہدف مقرر کیا گیا۔ 5,89,535 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ محکمہ صحت کی 2,000 سے زائد ٹیموں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ اکتوبر ٹیکسنگ میں بھی انسداد پولیو مہم کا 103% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ ضلع بھر میں 4,19,236 ہدف مقرر کیا گیا۔ محکمہ صحت کی 2017 ٹیموں نے 4,32,660 بچوں کو قطرے پلائے۔ ڈپٹی کمشنر نے مہم کی کامیابی پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کو سراہا۔ مہم کے کوائف کا بریک بینی سے جائزہ لینے، آئندہ کے لیے جامع مائکرو پلان تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ خصوصی افراد کا عالمی دن، ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ میں تقریب۔ خصوصی بچے جنہیں شیخ فضل الہی ٹرسٹ نے مصنوعی اعضاء لگائے، تقریب میں مدعو ڈی پی او عبداللہ احمد اور ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ میں خصوصی افراد کا عالمی دن منایا گیا۔ تقریب میں شیخ فضل الہی ٹرسٹ کی جانب سے ان خصوصی بچوں کو بھی مدعو کیا گیا جو مصنوعی اعضاء لگنے کے بعد اب ایک مکمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈی پی او عبداللہ احمد، ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ڈیپوٹی کمشنر محمد آصف رضا کا کہنا تھا فضل الہی ٹرسٹ نے اب تک 2,000 سے زائد بچوں کو مصنوعی اعضاء لگائے ہیں۔ چنیوٹ انتظامیہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے۔ اس موقع پہ یہ ایک میسج بھی دینا چاہوں گا اور لائق ستائش ہے کہ یہ جو شیخ فضل الہی ٹرسٹ ہے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جو ریہیبلیٹیشن اور آرٹیفیشل لمب لگانے کی جو سہولت ہے یہاں پہ میسر ہے پچھلے 15 سالوں سے، جس کے تحت انہوں نے 2,000 سے زیادہ جو ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز یا ڈفرینٹ ایکسیڈنٹس میں جن کے لمز گئے ان کو انہوں نے آرٹیفیشل لمز لگائے ہیں۔
DPO चिन्योट अब्दुल्ला अहमद का कहना था कि चिन्योट में बड़े पैमाने मसनूई अज़ा लगाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर शेख गुलजार ने चिन्योट का नाम रोशन किया है। इस मौका पर मैं और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ तशरीफ लाए। यहाँ पर शेख फजल इलाही रिहेबिलिटेशन सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने उन बच्चों से मुलाकात की जिनको आर्टिफिशियल लिम्स लगाए गए हैं और ये मैं समझता हूँ कि एक इंसानियत की खिदमत है। चिन्योट में पूरे पाकिस्तान से खुसूसी अफराद आते हैं और मसनूई अज़ा की सहूलत से फायदा उठाते हैं। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ उमैल हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद।